الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو اس اسلامی اور دینی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسے باغور سماعت فرمائیں گے اور اس سے مستفید ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ دنیا کے ہر مسلمان کو دہشت گردی سے محفوظ رکھے اور اسلامی تعلیمات پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، آج کل میڈیا اور ذرائع ابلاغ کا دور ہے اور پچھلے چند سالوں سے بہت سارے لوگوں، خصوصاً سیاستدانوں اور صحافیوں کے ذریعہ یہ جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے کہ ہر مسلمان تو دہشت گرد نہیں ہے، لیکن جتنے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں وہ سب مسلمان ضرور ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مذہب کی تعلیمات قتل خوریزی، تشدد اور انتہا پسندی کے حوالے سے کافی واضح ہیں اور ان میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے پیروکاروں میں تشدد اور انتہا پسندی کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان تشدد پر کیوں آمادہ نظر آتے ہیں؟ اسلامی معاشروں اور مسلمان ممالک میں آئے دن بم دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟ قتل خوریزی اور غارت گری کے واقعات اکثر مسلمان معاشروں ہی میں کیوں پیش آتے ہیں؟ آج کل صورتحال تو بہت زیادہ خراب ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جب اسلامی دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں بم دھماکہ نہ ہوتا ہو، کبھی الجزائر اور مغرب میں، تو کبھی لبنان اور انڈونیشیا میں، تو کبھی پاکستان اور ترکی میں۔ پاکستان میں بم دھماکے تو روزانہ کا معمول بن گئے ہیں اور اب یہ کوئی انوکھی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ کچھ ممالک میں تو قتل خوریزی کا بازار گرم ہے اور ایک طویل عرصہ سے خانہ جنگی جاری ہے، مثلا صومالیہ اور سوڈان وغیرہ میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تشدد، انتہا پسندی، قتل خوریزی، غارت گری اور بدامنی بہت سارے اسلامی ملکوں کے علامت و پہچان بن چکے ہیں۔ امن و ترقی کے بجائے بم دھماکے اور فساد مسلمانوں کا مقدر بن گئے ہیں۔ حضرات گرامی، آئیے ان کے پس پردہ اسباب و وجوہات کا پتہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے عوامل و اسباب ان کے پیچھے کار فرما ہیں۔ کیا حقیقت میں مسلمان ایسے ہی ہیں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا، یا حقیقت حال کچھ اور ہی ہے؟ اگر غور کیا جائے تو آج کے زمانہ میں مسلمان ملکوں کے اندر بدامنی، قتل خوریزی، غارت گری اور بم دھماکوں کے بہت سارے اسباب و وجوہات پائے جاتے ہیں اور بہت سارے عوامل ان کے پس پردہ کار فرما ہیں، جن میں سے تین بہت ہی اہم مسائل اور اسباب کا تذکرہ میں یہاں کر رہا ہوں۔ اسلامی بھائی اور بہنوں، سب سے پہلی وجہ اور بنیادی سبب مجھ خاکسار کی رائے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی گہری بین الاقوامی سازش ہے، جس کا اصل مقصد اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا اور اس کی خوبصورت شبیہ کو بگاڑنا ہے۔ دراصل دشمنان اسلام نے ایک طرف جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی کمزوری، تنزلی اور عدم ترقی کے باوجود اسلام دن بدن غیر مسلم معاشرہ میں پھیلتا جا رہا ہے اور غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد بنا کسی لالچ و حرص کے اپنی رضا و رغبت سے دین اسلام قبول کر رہی ہے، دوسری طرف جب سرمایہ دارانہ نظام نے گزشتہ صدی میں کمیونزم کو شکست دے دی اور تقریباً اس کا خاتمہ کر دیا، تو دشمنوں کو مکمل احساس ہو گیا کہ اب میدان میں صرف اور صرف ان کا مد مقابل اسلام ہی ہے اور تنہا مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو ان کو چیلنج کر سکتی ہے اور ان کے خواہشات و مفادات کے حصول میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ماضی کی اپنی تاریخ سے ان کو مکمل طور پر معلوم تھا کہ مسلمانوں کو کھلے میدان میں شکست دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے اور جنگ کے ذریعہ ان کو نیست و نابود کرنا محال ہے، لہذا اسلام دشمنوں نے ایک سازش رچی جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام اسلامی ممالک بلکہ پوری دنیا میں تخریبی سرگرمیاں اور بم دھماکے
انتہائی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ غیر مسلم انجام دیں گے اور پھر ان کو مسلمانوں کے سر مار دیا جائے گا، یعنی ایک ہی وقت میں ایک تیر سے دو شکار ہو جائے گا۔ ایک طرف مسلمانوں کو بدنام کیا جائے گا، ان کو اقتصادی و معاشی طور پر کمزور کیا جائے گا، غیر مسلموں میں ان کے خلاف نفرت کو اور بھڑکایا جائے گا، اور دوسری طرف اگر ضرورت پڑی اور حالات سازگار رہے تو ان افعال کو جواز بنا کر اسلامی ممالک کے خلاف عسکری اور فوجی، معاشی اور اقتصادی کارروائی کی جائے گی اور ان کے دولت و سرمایہ پر قبضہ کر لیا جائے گا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے اور ہم خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل وجہ جس کی وجہ سے آج کل اسلامی ممالک میں بین الاقوامی سازش کے تحت آئے دن بم دھماکے ہو رہے ہیں، جن کے نتائج کا بھی ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور 9 ستمبر 2001 عیسوی سے پوری دنیا میں ہی ہو رہا ہے۔ بلا شبہ جتنے بھی بم دھماکے اور تخریبی سرگرمیاں اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں ہو رہی ہیں وہ اسی سازش کا حصہ ہیں اور ان کے پیچھے یہ عوامل کار فرما ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہ بات پائے ثبوت پہنچ چکی ہے کہ امریکہ میں جو خوفناک حادثہ پیش آیا تھا وہ اسلام و مسلمان دشمنوں نے انجام دیا تھا، اور اس کا اعتراف خود ہی کئی غیر مسلموں نے کیا ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہمارے وطن ہندوستان میں جو ہو رہا ہے اس کی حقیقت بھی سب کے سامنے آ چکی ہے۔ خود ہندو تنظیمیں دھماکہ کرتی ہیں اور اس کی نسبت مسلمانوں کی طرف کر دیتی ہیں، جیسا کہ ایماندار پولیس افسر ہیمنت کرکرے نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ اسی طرح القاعدہ، داعش، بوکو حرام، شباب اسلام وغیرہ جتنی تنظیمیں ہیں یہ سب دشمنوں کی پیداوار ہیں اور انہی کی مدد و حمایت سے سرگرم عمل ہیں، کیونکہ ان کا کام قتل خوریزی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اسلام کسی کے بھی ناحق قتل کو خواہ و کافر کیوں نہ ہو حرام قرار دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے، ان کو کمزور کرنے، ان کے سرمایہ و دولت پر قبضہ کرنے اور ان کے خلاف جنگی کارروائی کا جواز فراہم کرنے کے لیے بین الاقوامی سازش کے تحت یہ سب ہو رہا ہے۔ برادران اسلام، دوسری وجہ جو ایک ناقابل تردید واٹل حقیقت ہے کہ اسلام اور مسلمان دشمن طاقتیں اپنے مقاصد و اہداف کی تکمیل کے لیے ہر طرح کے جائز و ناجائز وسائل کو بروئے کار لاتی ہیں، کیونکہ ان کا نعرہ ہے الغائۃ تبرر الوسیلہ، یعنی مقصد کا حصول کسی بھی طرح کے وسیلہ کو جائز قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں شروع سے ہی اسلام کو مٹانے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے وسائل اپناتی رہی ہیں۔ مثال کے طور پر حقیقی دہشت گرد اور فتنہ پرور عبداللہ بن سبا یہودی نے ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، لیکن وہ باطنی طور پر یہودی ہی رہا اور اسی نے شیعہ فرقہ کی بنیاد ڈالی، جس کا اصل مقصد اسلام کو کمزور کرنا اور اس کو ختم کرنا ہے۔ اور آج کے زمانہ میں یہ بات بعید نہیں یہ سارے کارنامے ایسے افراد انجام دے رہے ہوں جن کا مقصد مسلمانوں کو دھوکہ دینا اور نقصان پہنچانا ہو، اور اس کے لیے انہوں نے بظاہر مسلمانوں کا روپ اختیار کر لیا ہو، جبکہ حقیقتاً ان کا اسلام سے کوئی رابطہ نہیں۔ اور ایسا تو ہر زمانہ میں ہوتا آیا ہے۔ ترکی میں جو کچھ ہوا اس کی واضح دلیل ہے۔ کمال اتاترک کا یہودی ہونا ثابت ہو چکا ہے، جس نے اسلام کا ظاہری لبادہ اوڑھ کے اسلام اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا، اور جس کی حقیقت کو آج تک بہت سارے مسلمان نہیں سمجھ سکے ہیں اور اس کا گن گاتے ہیں، حالانکہ وہ سراسر یہودی اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ان افراد کا کام ہے جو بظاہر مسلمان لیکن باطنی طور پر کافر ہیں۔ اوپر سے چولا اور چوغا تو مسلمانوں کا پہن لیا ہے، لیکن اندر سے کفر کا لبادہ پہن رکھا ہے۔ بیرونی شکل صورت مسلمانوں کا ہے لیکن اندرونی طور پر دل کافروں کا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ایسے مسلمانوں کی حقیقت ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے۔ حضرات گرامی، تیسری اہم وجہ مجھ خاکسار کی نظر میں کمزور ایمان والے بکاؤ اور زر خرید مسلمان ہیں، جو ہر زمانہ علاقہ اور ہر وقت میں پائے جاتے رہی ہیں۔ یہ کسی زمانہ اور ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور ان کمزور ایمان والے بکاؤ مسلمانوں نے ہمیشہ ہی اسلام اور مسلمانوں کو سخت و ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ یہ بہت جلد دشمنوں کے فریب میں آ جاتے ہیں اور فانی دنیا کے چند سکوں کے عوض اپنا دین و ایمان بیچ دیتے ہیں، اور ان کے اعلی کار بن کر ان کی ہر طرح کی خدمت انجام دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ تاریخ میں ان کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔
میر صادق اور میر جعفر سے ہر ہندوستانی مسلمان واقف ہے۔ معید الدین بن القمی، نصیر الدین توسی، شاور، ابو طاہر قرمطی، حبیب بورقیبہ، نجیب محفوظ، قاسم امین وغیرہ جیسے غداروں اور خائنوں سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے۔ لہذا دور حاضر میں اسلام اور امن کا دشمن اپنے مفادات کے حصول کے لیے ان جیسے بکاؤ مسلمانوں کا استعمال کر رہا ہو، اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ اسلامی ممالک میں تشدد کی کارروائیوں کے کچھ دوسرے اسباب و عامل بھی ہیں جن سے سیاسی بصیرت رکھنے والے افراد واقف ہیں۔ ان میں ایک اہم چیز ظلم، سماجی اور معاشی عدم مساوات ہے۔ اگر عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، افراد اور قوموں کو ان کے سیاسی حقوق دیے جائیں اور عالمی جارحیت پر روک لگائی جائے تو حالات بدل جائیں گے اور امن و امان کا بول بالا ہو جائے گا۔ کیونکہ جب بھی کسی فرد، شخص، جماعت یا گروہ پر ظلم ہوتا ہے تو اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہوتا ہے، اور مظلوم ظالم سے انتقام لینے کے جذبہ میں بسا اوقات پاگل ہو جاتا ہے، اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، حق و ناحق کی تمیز کھو دیتا ہے، جس سے وہ ہر کسی کو اپنا نشانہ بناتا ہے۔ لہذا اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے تو ظلم کا خاتمہ ضروری ہے اور عدل و انصاف کا بول بالا ضروری ہے، کیونکہ یقیناً عدل ہی امن کی بنیاد ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا جائے، جیسا کہ دشمن اسلام کا کہنا ہے کہ واقعی مسلمان دہشت گرد اور خونخوار ہیں، تو پھر اس میں شک نہیں کہ ایسے مسلمان گمراہ ہیں اور ان کا یہ عمل ان کی جہالت اور لاعلمی کا نتیجہ ہے۔ اسلام ان کے اعمال سے بری ہے اور ان کو گمراہ بھی اسلام دشمن طاقتوں اور ان کے اہل کاروں نے اپنے مصالح و مفادات کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہوا کہ موجودہ دور میں اسلامی ممالک اور مسلمان معاشروں میں تشدد اور انتہا پسندی کی جو لہر جاری ہے، اس کی اصل وجہ اسلام اور مسلمان دشمنوں کی بین الاقوامی سازشیں ہیں۔ اس کے علاوہ بکاؤ مسلمان دشمنوں کی پالیسیاں، دوہرا معیار، ظلم اور عدل و انصاف کا ناپید ہونا وغیرہ ہے، اور حقیقی مسلمانوں کا ان تخریبی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ ایک حقیقت ہے جس کا برملا اعتراف کیا جانا چاہیے، اور ہر عادل و منصف شخص اس کا اعتراف ضرور کرے گا اور اس کی گواہی دے گا۔ حضرات گرامی، لیکن ساتھ میں دھیان رہے، یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اسلامی ممالک میں قتل خوریزی، خانہ جنگی، دھماکے، تشدد اور انتہا پسندی کا وجود ہے۔ جس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کے وجوہات و اسباب کیا ہیں، ان کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینا چاہیے اور اس کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی میں امت مسلمہ اور پوری انسانیت کی بھلائی ہے۔ وما ذلك على الله بعزيز، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔